بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدائے مکہ چینل میں خوش آمدید۔ مکہ مکرمہ سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالحق۔ امید ہے ناظرین کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سعودی عرب میں ام القری یونیورسٹی کے زیر اہتمام مکہ ہسٹریکل سٹڈیز کی کنگ سلمان چیئر نے مسجد الحرام المکی، مینا، مزدلفہ اور عرفات میں تعمیر و ترقی کے 150 سالہ کہانی کی 70 نایاب تصاویر جاری کی ہیں۔ ان تصاویر میں حج اور عمرہ کے سفر، حاجیوں کی ضیافت اور پانی کی فراہمی کی سہولتوں میں مرحلہ وار بہتری کے مناظر دکھائے گئے ہیں۔ کنگ سلمان چیئر کے پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ شریف نے العربیہ نیٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان تصاویر کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت نے ہر سال لاکھوں فرزندان توحید کے حج اور عمرہ میں احسن طریقے سے میزبانی کا فریضہ انجام دیتی چلی آئی ہے۔ سعودی عہد میں مقدس مساجد اور مقدس شہروں میں مینا، مزدلفہ اور عرفات کی تعمیر و ترقی اور حج و عمرہ کے سفر میں سہولتوں کے غیر معمولی کام ہوئے ہیں۔ سعودی عرب نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ لاکھوں حج و عمرہ زائرین کے میزبانی کا اہل ہے اور لاکھوں کے مجمع کو منظم طریقے سے کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بانی مملکت شاہ عبدالعزیز کے عہد سے لے کر شاہ سلمان کے دور تک حج و عمرہ کے زائرین کی خدمت اور مقدس شہروں اور مقدس مساجد کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر شریف کا مزید کہنا تھا کہ اللہ کے مہمانوں کی سہولت، مشاعر مقدسہ میں عبادات کی ادائی میں آسانی، حجاج اور متعمرین کی خدمت سعودی حکومت کی اولین ترجیح رہی ہے۔ مملکت السعود کے بانی شاہ عبدالعزیز السعود اور اس کے بعد ان کی اولاد نے حجاج بیت اللہ اور متعمرین کی خدمت اور انہیں مناسک کی ادائیگی میں ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ بانی مملکت شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن السعود ہی نے اپنے دور میں مقدس شہروں، مقدس مساجد، مسجد الحرام اور مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مینا، مزدلفہ اور عرفات کی خدمت کا مشن شروع کیا تھا۔ حج و عمرہ اور زیارت پر آنے والوں کے لیے محفوظ ماحول اور بہترین خدمات کی فراہمی کا اہتمام شروع کر دیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کے دور میں مکہ میں غلاف کعبہ کی فیکٹری، خانہ کعبہ کے دروازے، مسجد الحرام میں روشنی، سایباں اور توسیع جیسے کئی اہم کارنامے سر انجام دیے۔ مسجد الحرام میں السعود نے 3 توسیعی منصوبے مکمل کیے۔ پہلی توسیع شاہ سعود نے کرائی جو شاہ فیصل کے دور میں مکمل ہوئی اور شاہ خالد نے اس میں مزید اضافہ کیا۔ دوسری توسیع شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں کی گئی جس کے تحت معروف تاریخی بازار سوق صغیر کا علاقہ حرم میں شامل کیا گیا۔ صحنوں میں توسیع ہوئی، الیکٹرانک زینے نصب کیے گئے اور مطاف کے صحن میں اسپیشل ٹائلز لگوائی گئی، جبکہ تیسری توسیع کی شروعات شاہ عبداللہ کے عہد میں شروع ہوئی جس کا سلسلہ شاہ سلمان کے دور میں ابھی تک جاری ہے۔ یہ مسجد الحرام کی تاریخ کی سب سے بڑی توسیع ہے۔ اس کی بدولت مسجد الحرام، مطاف اور صفا و مروہ کے علاقے میں 20 لاکھ تک زائرین کی گنجائش پیدا ہوگی۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے صدائے مکہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کی نشان کو ضرور دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔